بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے کرم سے ایک غلام کو پسند کر لیا اور اپنے پاس اسے بہت زیادہ عزت کا مقام دیا۔ بادشاہ محمود تھا اور غلام ایاس، دونوں کی روح آپس میں جڑی ہوئی تھی۔ اصل معاملہ تو جسموں کے کام میں لگنے سے پہلے قائم ہوتا ہے۔ ایک عارف دوسرے عارف کو ٹھیک طرح پہچان لیتا ہے، کیونکہ جو عارف لوگ ہوتے ہیں وہ بینگے نہیں ہوتے، ان کی آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے علم سے، سوچ سے، حرکات سے، سکنات سے دوسرے بندے کو پہچان لیتے ہیں کہ اس کا درجہ کیا ہے۔ اس لیے ایک عارف دوسرے عارف کو ٹھیک طرح پہچان لیتا ہے، عارف بینگے نہیں ہوتے۔ یہاں طبیعتوں کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، یہ لوگ محبت کرنے والے تھے نہیں، ہم نے ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی۔ تھے ایسے نہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی۔ اس لیے وہ اللہ کریم ہی ہے جو دوسروں کے دلوں میں کسی کی محبت ڈال دیتا۔ جیسے وہ حدیث پاک آتی ہے کہ اللہ کریم جس سے محبت کرتا ہے تو اعلان کرتا ہے، ایک آواز آتی ہے جسے ڈی کوڈ کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ فلاں سے میں محبت کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کریم جس سے محبت کرتا ہے تو جن کو چاہتا ہے ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ اگر محبت کے ترسے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، تو پھر بات توحید پر آ جاتی ہے، اللہ چاہتا ہی نہیں۔ اگر اللہ چاہتا ہوتا اور تیری سوچ ایسی ہوتی، کردار ایسا ہوتا کہ تجھ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا، تو اللہ کریم تجھ سے دین کا کام لیتا اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دیتا۔ کیونکہ روحوں کا مل جانا عیاشی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، روحوں کا مل جانا ایک دوسرے سے مفاد کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے روحوں کا مل جانا اللہ واسطے، تو وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ایک عارف دوسرے عارف کو ٹھیک طرح پہچان لیتا ہے، عارف بینگے نہیں ہوتے۔ عارف لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو ہمیشہ اپنے اوپر مسلط دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں، جیسے میں کہا کرتا ہوں، ہاں بھائی تکبر کی سزا ملتی ہے، تکبر کی سزا ملتی ہے، کیونکہ ویسے ہم سنائیں گے تو شیطان تکبر کی وجہ سے مارا گیا۔ وہ کہتا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے مارا گیا۔ آپ لوگوں کو کبھی تکبر کی سزا ملی ہے تو بتائیں۔ اب آپ سارے غور و فکر کریں تو آپ جج ہی نہیں کریں گے کہ آپ کو آج تک جھوٹ بولنے کی کوئی سزا ملی ہے، آپ کو تکبر کرنے کی سزا ملی ہے، آپ کو غیبت کرنے کی سزا ملی ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا اور سب کچھ مل بھی گیا ہوگا، یعنی آپ پر ہی تو گزری ہوں گی نا بیٹے، کبھی اچھی کبھی بری، ایسا تو نہیں کہ نہیں ہوا ہوگا۔ لیکن ہم کبھی جج ہی نہیں کر پاتے کہ کیا واقعی ہمیں تکبر کی سزا ملی ہے، حسد کی سزا ملی ہے، بغض کی، کینے کی سزا ملی ہے، ہم اس کو جج نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک آرٹیکل لکھ دیتے ہیں تکبر کے بارے میں، اتنی آیتیں لکھ دیتے ہیں، اتنی حدیثیں لکھ دیتے ہیں، فلاں 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 فلاں، سوال دو حرفی ہو جاتا ہے، اور بھائی تم نے کبھی تکبر کیا ہے؟ تمہارے دل میں کبھی تکبرانہ خیال آیا ہے؟ تم متکبر ہو کہ نہیں ہو؟ جو بندہ انکار کر رہا ہے تو کس بیس پر؟ وہ کیا ہے؟ اس نے کبھی تکبر نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ہم لوگ سر سے لے کر پاؤں تک جو پہنتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، وہ سب کا سب دکھاوا نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کو لباس جتانے کے لیے ہم جو پہنتے ہیں، کیا وہ تکبر نہیں ہوتا؟ سارا کچھ ہی ہم میں شامل ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں نا۔ جیسے
بہت سے نیک لوگ وہ فلموں اور گانوں کو گناہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ اس میں سے ایسے عادی ہو گئے کہ یہ گناہ تو نہیں ہے۔ میں دفتر میں تھا تو ایک بندہ تھا تو کہنے لگا مولوی صاحب آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ میں کہ نہیں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے۔ کہنے لگا آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ میں کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں پہلا ہی بندہ دیکھے جائے کہا ٹی وی نہیں، ورنہ تو سب کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے۔ بعد میں وہ مولوی بن گیا، کافی عرصے بعد وہ مولوی بن گیا، لیکن میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ مولوی بننے کے بعد بھی ٹی وی چلتا ہے کہ اب ختم ہو گیا، یہ نہیں میں نے پوچھا، لیکن بعد میں وہ مولوی بن گیا بندہ۔ تو اس لحاظ سے بعض اوقات بعض بندوں کے نزدیک کوئی چیز گناہ نہیں ہوتی، لیکن شریعت میں وہ گناہ ہوتی، شریعت کے نزدیک وہ گناہ ہوتی، اس کے نزدیک وہ گناہ نہیں ہوتی۔ ہم کیسے پہچان کریں؟ تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم گرفتار ہیں مگر ہم سمجھ نہیں پاتے اور اس کا تدارک بھی نہیں کر پاتے۔ چھوٹی سی زندگی میں بہت سی چیزیں اپنے وجود سے نکال کر باہر پھینکنی پڑیں گی، تب جا کر کچھ صفائی پیدا ہوگی، اور یہ محبت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اللہ کرے اللہ کو ہم سے محبت ہو جائے، ہم نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہم نہیں کر سکتے، جو کرے گا وہی کرے گا۔ اس لیے جب وہ کسی کے زیادہ آزاد ہو جاتا ہے نا بندہ، جب کوئی زیادہ آزاد ہو جاتا ہے تو وہ بس کچھ نہیں کرتا، اس کی تھوڑی آزادی سلب کر لیتا ہے۔ اب وہ روتا رہتا ہے میرے ساتھ یہ کیوں؟ بھائی تیری آزادی سلب کیا، کچھ نہیں کیا، تاکہ تو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے تھوڑی سی آزادی تیری سلب کر دی، بس تیری اوقات تھوڑی سی کم کر دی۔ جیسے ہم نہیں کرتے، کوئی چیز آ جائے کہتے ہیں یار کیا کہتے ہیں موسم خراب ہے تو تھوڑا ذرا سپیڈ کم کر لو، یہ جو یار موٹر بھی بند کر دو، یار حالات ذرا خراب ہیں، کچھ نہ کچھ کم کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی کی آزادی سلب کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، تو کام چل پڑتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ عارف لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو ہمیشہ اپنے اوپر مسلط دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی دھماکہ سے ہوتا ہے نا یہ کیا ہوا، تو وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہو گیا، اچھا اب حل کیا نکالیں، اب ہو چکا ہے اب اس کا حل نکالیں، اب یہ رولا نہیں ہے کیوں ہوا، کب کیسے کیوں، یہ چھوڑ دو۔ شریعت میں کہا جاتا ہے یہ شرک ہے، کب کیسے کیوں، یہ کیا ہوا، جو وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، اب آگے کا حل نکالیں۔ اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور دوسرا اس کا حل نکالنا۔ بہت سے لوگ نہ تو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ نہ حل نکالتے ہیں۔ کوشش کرنے میں حرج کیا، رولا ڈالنے میں حرج کیا، رولا ڈالے، کچھ نہ کچھ تو حل نکلے گا نا، جب تک رولا نہیں ڈالے گا کچھ نہیں ہوگا۔ اکثر بندوں کی نا یہ عادت ہوتی ہے میری گل آپ ہی سمجھ لو، تانتے سارا ہی پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ نہیں، پھر کیوں مانگتے ہو؟ بولو گے تو کچھ ہوگا نا، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، تیرا کچا چٹا سب کچھ معلوم ہے، تو پھر مانگتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ مانگنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے یا اللہ اس وقت اس حالت اور کیفیت میں سے گزر رہے ہیں۔ جب معلوم ہے اللہ کو تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسروں کو بتانے سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ یار انہیں سن دسیا دا مطلب کو حل کਢوانا چاہتا ہے، یہ حل کਢیا جائے تو اگے مینوں اجازت دیتی سو کہ اگے حل کਢو، نہیں گل سمجھ آئی؟ وہ ایک ہمارا ایک دوست تھا تو اس کے ساتھ مسئلہ تھا، اس کا گھریلو تھا، تو میں نے کسی کے ساتھ شیئر کر دیا، ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں تک بات پہنچی گئی ہو، میں نے جو شیئر کیا تو میں تیرے نال گل کیتی سی تے اے کوئی گل ہے کرنے والی، حالانکہ اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، چھوٹی سی بات تھی۔ وہ بعض کا چھوٹے دل کے ہوتے ہیں نا، جیسے میں کل واقعہ سنایا تھا فیصل آباد کا، کوئی دوست تھا تو اپنی بیوی کے ساتھ فیصل آباد اسٹیشن پہ اترا تو اگلے نے فون کر کے اوئے بھابی دے نال آئے ہیں، میں نے کہا یار کیا چھوٹی باتیں کرتے ہو یار، چھوٹے دماغ کے لوگ، یار سفر کرنا پڑتا ہے، وہ جیسے میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، اگر وہ یہاں پر آ گئی ہے تو میں گھر میں بھی یا باہر گلی میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہوں، تم نے ملنا تو مل لو، پر وہ تو اس طرح بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے کہ بس سانو اینے میچے چ رہن ایس تو اگے نہیں جان دینا، ساڈی گل انج نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے پھر کوشش کی کہ بس ہر ایک کے میچے میں ہم رکھیں، جہاں سانو کلوز جتنے کر دینا دی اینڈ، ہم وہاں پر دی اینڈ ہو جاتے، آگے قدم نہیں اٹھاتے، کیونکہ آگے قدم کس نے اٹھانا ہے؟ اسی نے، ہم نے صرف بیان کرنا ہے، اس لیے چپ۔ عارف لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو ہمیشہ اپنے اوپر مسلط دیکھتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ تو اپنی ہر تدبیر
اپنے دوست کے سامنے ڈال دے، یا اللہ اے کرن لگا ہی مہربانی فرما دے، کیونکہ ہم بھی تو تدبیر کرتے ہیں. آپ کا یہاں پر آنا بھی ایک کوشش ہی ہے نا، چلو یار چلے جاؤں گے، کوئی گل بات سنا گے، کوئی اصلاح ہو جاتی ہے، چل یار کوئی دل ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مطلب مختلف سوچوں کے ساتھ ہی ہم آتے ہیں نا، کبھی کوئی سوچ ہو جاتی ہے، کبھی کوئی سوچ ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ تو اپنی ہر تدبیر اپنے دوست کے سامنے ڈال دے. اہم کام وہی ہے جو خدا نے قائم کر رکھا ہے. اے دوست، جب کہ تو دوست کا پابند ہے، جو بوئے اس کے لیے بو، نفس چور ہے اس کے کام میں نہ لگ، لاکھوں عقلیں بھی دوست کے ارادے کے آگے بیکار. اگر تو سب سہارے بھی رکھتا ہو تو وہ تیرے ساتھ کھڑا نہ ہو تو بے سہارا ہے. سب سہارے رکھتا بھی ہو تو، لیکن ہماری جو ضد ہے نا، ہماری ضد، ہمارا حسد، یہ سال ہر سال دیکھتا ہے ایک بندے کو. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ امیر ترین بندہ، جب وہ مرنے لگتا ہے تو ہم اپنی وہاں کڑ نکالتے ہیں. وہ سال ہر سال ہم اسے دیکھتے رہتے، اے دیکھ مرن لگا، کس حال سے مرن لگا. اب وہ کڑ کیا نکالی ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہم سال ہر سال اندر کینہ رکھتے ہیں اونٹ کی طرح، اور پھر کڑ نکالیں گے کب؟ جب وہ مرنے لگتا ہے کہ یار دیکھو یہ بڑا باندھا سی نا، ہوں دیکھو کیا ہے. سب کو معلوم ہے مرنے کے وقت میں کوئی بھی کچھ نہیں کرتا، بس بڑا تلاش کی طرح اس پہ ترس کھایا جا سکتا ہے، اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے. مجھے جو کیا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آ جانا ہے. ہماری حرکات، ہماری سکنات، وہ سارا اس کو معلوم ہوتا ہے. باقی اب ہمارا کڑ نکالنا کوئی فرق نہیں پڑتا، نکال لیں. تو اس کے کام میں نہ لگ، لاکھوں عقلیں بھی دوست کے ارادے کے آگے بیکار ہیں. اللہ کا عالم تدبیر کو پیدا کرنا بے فائدہ نہیں ہے. ایک تو ہے تقدیر، ایک ہے عالم تدبیر، حکمت اور دانائی کے ساتھ تیرا تدبر فکر کرنا. تو اللہ کا عالم تدبیر کو پیدا کرنا بے فائدہ نہیں ہے، لیکن تدبیر بھی کوئی بے فائدہ شے نہیں ہے. ایویں نہیں کہ فائدہ کوئی نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر شخص کے لیے مفید ہو. ایک بچے کو کوئی چیز کا علیحدہ پتہ ہی نہیں، ان پستول پڑھا دے، وہ نقلی ہو اس لیے وہ چلا دے، اس کو معلوم نہیں ہے. اس لیے ہر ایک کے لیے ہر چیز ضروری نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہر چیز ضروری نہیں ہے. اور جو قابل کسی ہوتا ہے اس کے لیے ہر چیز ضروری ہوتی ہے. جو کسی قابل ہوتا ہے اس کے پاس ہر چیز ہونی چاہیے. جیسے ایک ادارہ قائم کیا جاتا ہے تو اس ادارے میں لوگ رکھے جاتے ہیں، بھرتی کیے جاتے ہیں، وہ اس ادارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو آپ کی ضرورت ہو اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. جو آپ کی ضرورت ہو اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور مالک اس بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا جو اس کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، پیسے وعدہ لے لے، تو نہیں جانا. جیسے وہ حاجی صاحب بھی کئی دفعہ کہتے ہیں نا، مالک کہتا ہے تو نہیں جانا، باویں کاروبار چلے یا نہ چلے، تین طرح ملے. تو مالک اچھے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا. اس کا مطلب نہیں وہ اچھا بندہ آپ کے قابل ہوگا، اس کا مطلب ہے مالک اچھے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کسی کی ضرورت بن کر رہیں، آپ کسی کی ضرورت بن کر رہیں، مالک آپ کو نہیں چھوڑے گا. اگر آپ ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر ہوائی شے ہے، وہ ادھر مرضی جاؤ. انتظار اسی کا کیا جاتا ہے جس کی ضرورت ہو، اس کا تو نہیں انتظار کیا جاتا جس کی ضرورت نہ ہو. ہر وقت میں، ہر کام میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی کا انتظار ہوتا ہے. یار یہ ہو جائے، یار اس طرح سے ہو جائے. تو میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ بھی ضرورت بن کر رہیں تاکہ آپ کو کوئی چھوڑے نہ. چول تو چول بندہ بھی ضرورت ہوئے نا تو کہتے ہیں یار پہ تو چول ہی ہے پر ضرورت ہے، اور سیل ہو دی کوئی گل نہیں کیونکہ چول ہے. ایسے ہی ہے نا. چلیں بس اتنا ہی بہت ہے. اللہ کا عالم تدبیر کو پیدا کرنا بے فائدہ نہیں ہے، لیکن تدبیر بھی کوئی بے فائدہ شے نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز ہر شخص کے لیے مفید ہو. ایک چیز ایک کے لیے بے فائدہ ہے تو دوسرے کے لیے کارآمد. یوسف علیہ السلام کے حسن کا فائدہ سب کو تھا لیکن ان کے بھائیوں کے لیے نہیں تھا. وہ اسے متاثر ہی نہیں تھے، وہ اس کے حسن سے متاثر ہی نہیں تھے، باقی سارے اسے فیض لے رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام کے حسن کا فائدہ سب کو تھا لیکن ان کے بھائیوں کے لیے نہ تھا. نغمہ داؤدی سب کو محبوب تھا لیکن منکروں کے لیے نہیں.
حضرت داؤد علیہ السلام جو کلام پڑھتے تو منکر اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نیل کا پانی آب حیات سے بڑھ کر تھا لیکن فرعونیوں کے لیے خون بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر عذاب ڈالا نا تو ان کو پانی پینے کو نہیں ملتا تھا، جیسے ایسے کر کے پانی منہ سے لگاتے تو خون بن جاتا، یہاں تک حالت آ گئی کہ مٹکے، مشکیزے، کنویں سارے کے سارے پانی نکالتے پانی تھا، پینے لگتے تو خون تھا۔ اللہ نے ایسا عذاب ڈالا حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں تہاڈی مہربانی، آپ ایسے کرو اپنے منہ میں پانی لو اور ہمارے منہ میں ڈال دو۔ وہ پانی لے، پانی تھا، جب ان کے منہ میں ڈالنے لگتے تو خون تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نیل کا پانی آب حیات سے بڑھ کر تھا لیکن فرعونیوں کے لیے خون بن گیا۔ ان کے لیے ایسا عذاب، ہر ایک کے لیے ہر چیز ایسے نظر آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، کھا نہیں سکتا۔ مومن کے لیے شہادت زندگی ہے لیکن کافر کے لیے موت۔ اللہ نے ہر نعمت ایک کے لیے پیدا، ہر ایک کے لیے پیدا نہیں کی۔ بعض لوگ بیماری کی وجہ سے مٹی کو غذا بنا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں تو وہ غذا نہیں ہوتی، مٹی مٹی ہوتی ہے، غذا نہیں ہوتی۔ اس سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ اکثر بچے ہمارے مٹی کھاتے ہیں نا، کدی مٹی کھا لیندے نے، کدی پتھر کھا لیندے نے، کدی کلئی کھا لیندے نے، ان کا نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ گاچیاں کھان دا یہ مزہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کا دل کرتا ہے کھاتے جائیں چھپ کے، یعنی ماں دیکھ بھی رہی ہوگی، دیکھ رہی ہے تو وہ سمجھ رہے ماں دیکھتی نہیں پئی، منہ میں ڈال دیتا ہے، وہ سب کچھ سمجھتا۔ ہمارے بچے آتے تھے نا یہ بات بھائی کے، تو ہمارے گھر میں آنا کرنا، ہمارا گھر اس وقت تو تھا نا، رینوویشن نہیں تھی تھوڑی سی، تو وہ جتنے دن اینج کر کے پھڑ کے زبان نہیں چٹی جانا۔ اب جب سے وہ ٹائل لگوائی ہے نا خون نہیں وہ چٹتے، ہوں نظر نہیں کوئی آندی چیز۔ میں کہا چلو اے فائدہ تو ہوا نا، بچیاں دی جو ہے نا اے کلئی کھان دی عادت ہے، سیمڑ کھان دی عادت ہے گئی۔ تو بعض لوگ بیماری کی وجہ سے مٹی کو غذا بنا لیتے ہیں لیکن حقیقت میں تو وہ غذا نہیں ہوتی، اس سے انسان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ دنیاوی غذائیں روح کو کمزور کر دیتی، جو ہم دنیا کی غذا کھاتے ہیں، جیسے ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، روٹیوں کو ایسے کر کے تھال پڑا ہونا اتنا بڑا اوپر، 100 روٹیاں پڑی تو کتے نے اوپر منہ مارا تو اوپر والی روٹیاں پھینک دیں، باقی نیچے والی کھا لے، لیکن اگر کسی بے نمازی نے اوپر ہاتھ رکھ دیا نا تو ساری پھینک دیں۔ اب مجھے بتائیں کیسے عمل کریں؟ بازار کے کھانے تو ویسے بند ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو نہیں بے نمازی کے ہوتے ہیں۔ یہ ڈبل روٹیاں ہمارے پیر مسلم آتے تھے کہ ڈبل روٹیاں جو ہیں یہ وہ ایسے آتی ہیں نا جو ہاتھ میں ڈال کر تو ایسے کر کے مشین میں ڈالتے ہیں اور پیکٹ بن کے باہر نکل آتے ہیں، کھا لیں یہ اچھی چیزیں، یعنی وہ مشینی چیزیں جو بسکٹ وغیرہ یا دیگر چیزیں جو مشین سے بنتی ہیں وہ کھا لیا کریں، جو ہینڈ میڈ ہے نا کہتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ میری بات سمجھ میں کہ نہیں؟ جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہے نا چیزیں، جو بے نمازی لوگ بناتے ہیں، گندے لوگ بناتے ہیں، کہتے ہیں ان سے بچا جائے، مشینی چیزوں کو بندہ کھا لے۔ دنیاوی غذائیں روح کو کمزور کر دیتی ہیں، روحوں کی اصل غذا تو نور خدا ہوتا ہے جو کہ آسمانی غذا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں یا اللہ مہربانی فرما، اپنے نور سے ہماری روح کو منور فرما، ہمارے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے۔ آسمانی غذا اللہ کے مخصوص بندوں کی غذا ہوتی ہے، اس کے کھانے کے لیے عالم نسوت کے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عالم نسوت اس دنیا کو کہا جاتا ہے، عالم نسوت کے وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے ہر عمل میں رحمت اور برکت شامل ہے، آپ درس سن رہے ہیں، میں درس دے رہا ہوں، اس میں برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، علم بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی ہوں گی، بخشش بھی ہوگا، ہر شے شامل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو عالم نسوت کے وسائل کی ضرورت ان کاموں میں نہیں ہوتی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ان دیکھی غذا ہمیں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں شہیدوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے خدا کے پاس زندہ ہیں اور ان کو غذا دی جاتی ہے۔ دنیا داروں اور اہل اللہ کی غذاؤں میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح جسم کے مختلف اعضاء کی غذائیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا دل کی غذا دوست سے ملاقات اور حصول علم، یعنی دل کی غذا کیا ہے؟ دوست سے ملاقات، اللہ والوں سے ملاقات اور حصول علم ہے، دو چیزیں اب آگے ان میں مولانا روم رحمۃ اللہ شاہ فرماتی کہ اللہ والوں سے ملنا، دوستوں سے ملاقات کرنا اور علم واسطے ہو تو یہ مفید ہے۔ چشم بصیرت کی غذا انسان کے باطنی اور صاف ہیں،
اندر کی باطنی رمزیں. ہر ایک چیز کسی دوسرے سے مل کر کچھ نہ کچھ قوت حاصل کرتی ہے. جیسے میاں بیوی کی ہم بستری سے بچہ پیدا ہوتا ہے, پتھر اور لوہے کو رگڑنے سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں, چمن کی سیر سے سکون میسر آتا ہے, انسان خوش ہوتا ہے تو قوائے باطنی میں اضافہ ہو جاتا ہے, رخساروں میں خون دوڑتا ہے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, منافقوں کا شیطان سے ملاب ان کے شر میں اضافہ کرتا ہے. کیونکہ باہمی میل جول سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے, اس لیے اچھی صحبت سے بھی ضرور فائدہ پہنچتا ہے. یعنی پہلے انہوں نے مثالہ دیتی ہیں کہ اے کام کرو گے تو اے ملتا جائے. تو اگر نیک لوگوں سے ملو گے, اچھی صحبت رکھو گے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اولیاء رحمت اللہ علیہم ذات باری سے نور حاصل کرتے ہیں, اس لیے وہ ذات ان کا مشرق کہلا سکتی ہے, ورنہ اللہ کے لیے نہ مشرق ہے نہ مغرب, اس کی ذات ہر طرف ہر وقت نور فشاں, ہر وقت نور فشاں. یعنی آپ یہ سمجھیں آپ ہمیشہ اس نور میں. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اب آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ آپ نے کیا سمجھنا ہے ابو بکر؟ آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ آپ ہر وقت نور میں ہیں. کیوں؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. تو جب زمین اور آسمان کا نور ہے تو آپ اس میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس نور میں آپ بھی تو موجود ہیں نا. اس لیے اللہ کریم کے نور میں آپ ہمیشہ غوطہ زن ہیں. میں باوجود آفتاب ہونے کے پھر بھی مزید تقرب حاصل کرنے کے لیے اس شمس تبریزی سے لپٹا ہوا ہوں. یعنی اپنے پیر مرشد کا تذکرہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں باوجود آفتاب ہونے کے, میں خود سورج ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی مزید تقرب کرنے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے اس شمس, حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ سے لپٹا ہوا ہوں. میرا یہ لپٹنا بھی اس شمس کا عطا کردہ, میرا اپنا نہیں ہے. اس میں دو باتیں آتی نا. ایک ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ, ایک بندے نے پوچھا جب آپ معراج کو پہنچ گئے, ذکر کی معراج کو پہنچ گئے, تو پھر ذکر کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ معراج پر پہنچ گئے تو پھر ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے شاید فرمایا جب محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر بار بار چومنے کو دل کرتا ہے, پھر بار بار گلے لگانے کو دل کرتا ہے, پھر بار بار شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے. اس لیے اب ہمارا کام شکرانے کا ہے, اب ہمارا کام شکرانے کا ہے. تو اس لیے میں باوجود آفتاب ہونے کے پھر بھی مزید تقرب حاصل کرنے کے لیے اس شمس سے لپٹا ہوا ہوں. میرا یہ لپٹنا بھی اسی شمس کا عطا کردہ ہے. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی پیر کے ہاتھ میں نا وہ تارے ہوتی, جس کو چاہتا ہے بلا لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دور کر دیتا ہے. اس لیے اس کے ہاتھ میں تارے ہوتی. جس طرح نتائج قبضہ قدرت میں ہیں اسی طرح اسباب بھی قبضہ قدرت میں ہیں. ہر سبب کا نتیجہ اللہ کے پاس اور ہر نتیجے کا سبب بھی اللہ کے پاس, سب کچھ اللہ کے پاس ہے. وصول اللہ کی سعی میں لاکھوں بار مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں. جب ہم اللہ کے طلب میں چلتے ہیں تو بہت سی مایوسیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور لاکھوں ہوتی ہیں, لاکھوں ہوتی ہیں. میں مایوس ہو کر صبر کر کے بیٹھ جاؤں یہ ممکن نہیں ہے. کہتے میں بیٹھنے والا نہیں. اگر میرے مایوسیاں آئیں, لاکھوں مایوسیاں آئیں, میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. ہر مایوسی مجھے تڑپنے پر مجبور کر دیتی, ہر مایوسی مجھے اس چنگل سے نجات دینے کے لیے کوشش کروانے پر مجبور کر دیتی ہے. اس لیے مایوسی سے نہیں میں ڈرتا, میں اس امید کے ختم ہونے سے ڈرتا ہوں جس سے میں اس کا توڑ نہ کروں. یہ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئی؟ کہ مایوسیاں لاکھ ہوں, مایوسیوں کو توڑنے کا ہنر بھی تو جانے نا. ہو گئی میوس, آ گئی میوسی, وقتی طور پہ آپ کے سیل ختم ہو گئے, چارجنگ ختم ہو گئی. اب کرنا کیا ہے؟ وہ چارجنگ تو پیدا کریں, نکلے تو صحیح باہر. میں بھی تو آپ کو چارج ہی کرتا ہوں نا, تاکہ آپ نے زمانے میں لڑنا ہے, میں نے تو نہیں لڑنا. میں نے تو آپ کو کرنا چلو بھائی چارج ہو کے آگے جاؤ. آپ نے باہر جانا کہا ماحول ایسا نہیں ہے, ماحول تیرے اندر کا ہے, ٹھیک ہے لڑ پڑے گا. باہر کا ماحول کبھی ٹھیک نہیں ہوا کرتا, ماحول تیرے اندر کا مزہ کتنا لے رہا ہے. اس لیے جس کو بھی ملے, جیسا بھی ملے, ہنس کے دیکھ, مل اس سے, اور اس کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار رہے, اس سے اترنے کی کوشش نہ کر. جو محبت کا گھوڑا ہے اس سے کیا کہ تعلق نہیں توڑنا.
فرمانے کہ میں مایوس ہو کر صبر کر کے بیٹھ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے. مایوس کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے. اگر یہ ایمان ہو جائے تو اللہ کے ساتھ مزید تعلق پیدا کر دیتا ہے. اللہ کریم مایوس کر دیتا ہے. لو جی ایک تجلی مایوسی کی اور پڑی ہے، چلو ابھی امید کی بھی آتی ہے. جاتے ہی نہیں کہیں پر، اللہ سے امید لگاتے ہیں، ابھی امید کی تجلی بھی آئے گی. مایوس کرنا بھی اللہ ہی کا فعل ہے. اگر یہ ایمان ہو جائے تو اللہ کے ساتھ مزید تعلق پیدا کر دیتا ہے. اچھے ہوں یا برے، سب نے وجود اسی ذات سے حاصل کیا ہے. جن کو بصیرت حاصل نہیں وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے اور مردود بارگاہ ہو جاتے. جو لوگ اسباب کو من جانب اللہ نہیں سمجھتے وہ اسباب کو قبلہ گاہ بنا لیتے ہیں. آپ میرے لیے سب سبب ہیں پر میرا قبلہ نہیں ہے. قبلہ میرا اللہ ہی ہے، رخ میرا اللہ ہی کی طرف ہے. آپ سارے اسباب ہیں، میں سبب سے محبت بھی کرتا ہوں، آپ سے محبت بھی کرتا ہوں، لیکن قبلہ میرا اللہ کے ساتھ ہے. منکرین کی کج فطرتی ان کو تباہ کر دیتی ہے. بعض اوقات اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم ایسا تصرف کر دیتے ہیں کہ منکر ان کے قدموں میں آ گرتا ہے. جو ان کے قریب آتے ہیں ضرور فیض یاب ہوتے ہیں. جیسے ہم نہیں کہتے ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کو منکر بھی ہو، ہمیں دیکھنے والا ہو، اللہ کریم اس پر کرم کرے. ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم سے کوئی دور ہو. ہم کہتے ہیں جو بھی ہو کوئی لینا دینا نہیں، جیسا بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے اندر کون سی انانیت ہے کہ ایدا بھلا نہ کری یا اللہ ایدا بھلا کر دے، جدا مرضی بھلا کر دے، خدا ہی کام ہے. جو ان کے قریب آتے ہیں ضرور فیض یاب ہوتے ہیں. حسد کرنے والے اپنے نفس کے امراض کی شفا حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں. آفتاب کا کام روشنی پہنچانا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی خود ہی آنکھیں بند کر لے تو کیسے فائدہ پائے. اصل طالب تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت فیض نہ بھی ملے تو منکر نہ بنے بلکہ کوشش جاری رکھے. ہمارے پیر مشرف فرمایا کرتے تھے کہ بندہ آتا ہے نا پیر کے پاس، کبھی اس کا دل بڑا دل لگتا ہے، کیا بات ہے، کبھی اس کا دل کہتا ہے میں اٹھ کے بھاج جاؤں. آپ فرمایا دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے یہ سمجھنا چاہیے غلطی مجھ میں ہے، جو دل نہیں لگ رہا اس میں نہیں ہے. جب وہ غلطی پیر سے منسوب کرے گا تو پھر کام الٹ ہو جائے گا. اس لیے یہ سمجھنا کہ میرا جو دل نہیں نہ لگ رہا یہ میری وجہ سے. ہم اپنے پیر مشرف رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تو کبھی کبھی پرانا واقعہ سناتے آپ دل ایسے کر کے، اور کبھی کبھی نئی نئی باتیں بھی آتے دل کرتے تو پتہ نہیں کیا بیان کر رہے ہیں یار. تو ہم نے یہ دماغ میں رکھا ہوتا تھا کہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں اگر ہمارے دل کو محسوس نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں ہے، ان میں کمی نہیں ہے، ساڈا موڈ خراب ہے. ورنہ تو موڈ بنانے کی کوشش ہی کرتے ہیں، چل تیرا تہاڈا موڈ بنائیے، اللہ کا ذکر تے کرو. ہم اپنا موڈ ہی خراب کر کے بیٹھے ہوتے تھے. اصل طالب تو وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت فیض نہ بھی ملے تو منکر نہ بنے بلکہ کوشش جاری رکھے، کیونکہ اللہ تو اس کی نیت سے واقف ہے. ایک وقت ضرور آئے گا کہ مناسبت پیدا ہو جائے گی اور فیض حاصل ہونے لگے گا. اگر منکر بن گیا تو تباہی ہی تباہی ہے. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اس چیز کو کہ ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے، اور ہمارے لیے ایک ٹونک ہمیں دے رہے ہیں کہ تم نے ٹونک جو ہے محبت کا ضرور لینا ہے. محبت ہر کمی کو دور کر دیتی ہے. محبت میں نقص نظر ہی نہیں آتا. جس کو پیر کے میں نقص نظر آئے وہ محبت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت میں نقص دیکھ رہا ہے. تو پیر میں نقص ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہر کام میں حکمت ضرور ہوگی. جو غلطی ہماری وہ ہماری ہے ہم کہیں گے، لیکن اللہ کریم ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں ہماری خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے. جیسے میں کئی دفعہ اپنے طور پر ڈائلاگ بولتا ہوں. ڈائلاگ سمجھتے نا؟ ڈائلاگ کل بھی سمجھایا تھا کہ ہر فلم اور ڈرامے کے ڈائلاگ نہیں ہوتے. ہر بندہ اپنے کردار میں ڈائلاگ بولے گا. ابو بکر گھر میں ڈائلاگ بولے گا، ابو آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. اور یہ پیارا لگنا اسی وجہ سے ہے، یہ پیارا لگنا اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو میرا ماں باپ اللہ نے بنایا. اب یہ کیا ہے؟ ڈائلاگ. یہ کیا ہے؟ ڈائلاگ ہوتا ہے. ڈائلاگ لفظوں کو بیٹے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کوئی ڈائلاگ بولا ہے. ہر بندہ ڈائلاگ بولے.
ڈائلاگ بولنا سیکھنا چاہیے. ڈائلاگ چوری کر کے نہیں بولنا, ڈائلاگ چوری کر کے نہیں بولنا کہ کسی کا ڈائلاگ چوری کر کے بولے. میں نے کبھی اپنے پیر و مرشد کی بات کو چوری کر کے نہیں لگایا, بلکہ جو میرے اندر ہے میں اس طریقے سے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. پیر و مرشد کی بات کو چوری نہیں کرتا. اس لیے ڈائلاگ بولنا سیکھنا چاہیے. والدہ سے ڈائلاگ بولنا چاہیے, بیوی سے ڈائلاگ بولنا چاہیے, اپنے اولاد اور بچوں سے ڈائلاگ بولنا چاہیے. یہ ضرور بولنا چاہیے, اس سے فائدہ ہوتا ہے انسان. تو اپنے جسے کے مطابق بولے گا نا. بادشاہ ہے, جاؤ معاف کیا, انہیں اپنے جسے کے مطابق بولنا ہے. فقیر یہ بولے گا, وہ کہتا کس گل دا معاف کردا پے. ڈائلاگ اپنی اوقات کے مطابق بولنا چاہیے, اپنی شان کے مطابق بولنا چاہیے. اس لیے ہر بندہ کو ڈائلاگ بولے, جسے پتا چلے یہ ڈائلاگ اس کا ذاتی ہے. یار جو اس نے ایک بات کی نا مجھے حوصلہ دے دیا. میں کبھی اپنے بیٹے کو کہتا نا یار تو میرا پتر بھی ہے تو میرا دوست بھی ہے یار. یہ ایک ڈائلاگ ہے, یہ ایک ڈائلاگ ہے. کیوں ڈائلاگ ہے؟ وہ اس لیے ڈائلاگ ہے کہ وہ اسے حوصلہ دیتا ہے, اسے روشنی دیتا ہے کہ میرا باپ مجھے بیٹا بھی کہتا ہے اور دوست بھی کہتا ہے. تو یہ ایک روشنی ملتی ہے. اس لیے آپ جب ڈائلاگ بولیں گے نا آپ کے لفظوں سے اگلوں کے اندر نور پیدا ہوگا. دانیال ٹھیک ہے نا, آپ نے ڈائلاگ بولنا ہے. ابو آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں. کیا بولنا ہے؟ ہاں. امی آپ مجھے بہت اچھی لگتی. کیا کہنا ہے؟ ہاں. ایک ڈائلاگ بولنے سے انسان جب بولتا ہے نا, اب اس کو اس پر ثابت قدم بھی رہنا ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ابو آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں, تو میں نے یہ کبھی نہیں کہنا کہ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے. میں نے کبھی نہیں کہنا کہ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے, میں نے ہمیشہ کہنا آپ مجھے بہت اچھے لگتے. ٹھیک ہے نا. کبھی دل نہ بھی کرے, کہا دل تو نہیں کرتا لیکن آپ مجھے اچھے بہت لگتے ہیں. چاہے آپ آج مجھے آپ نے روٹی پکا کر نہیں دی لیکن مجھے اچھے آپ پھر بھی لگتے ہیں. چاہے آج آپ نے مجھے چیز لے کر نہیں دی لیکن مجھے اچھے آپ بہت لگتے ہیں. تو اللہ کریم ہر حال میں ہمیں اچھا ہی لگتا ہے, اس کی طرف برائی کا لفظ آتا ہی نہیں. تو میں وہ ڈائلاگ بتانے لگا تھا. میں کہتا ہوں کہ یار یا تو میں بہت بڑا فنکار ہوں کہ میں اپنے عیب آپ لوگوں سے چھپا لیتا ہوں, یا اللہ کریم میرے عیب آپ پر ظاہر ہونے ہی نہیں دیتا. اگر وہ آج میرے عیب آپ پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تو امید ہے کہ کل قیامت والے دن بھی ظاہر نہیں ہونے دے گا. اب ڈائلاگ سمجھ گئی, لفظ جو میں نے بولے کیا بولے کہ یار یہاں تو میں بڑے فنکار کہ تانوں میرے گناہ سمجھ نہیں آتے یار, میں گنہگار ہوں یار. دوسری جگہ اگر اللہ کریم میرے عیب چھپا رکھتا ہے تو پھر تو بڑی بات ہے, لو کام بن گیا. اگر آج اللہ کریم میرے عیب ظاہر نہیں ہونے دیتا تو کل بھی نہیں کرے گا. وہ اللہ ہے, وہ کل بھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ وہ معافی دینے والوں میں سے. تو بیٹے اس طرح اللہ سے امیدیں بھی لگ جاتی ہیں. واہ کیا بات ہے تیری یا اللہ. او دل کہتا ہے یا اللہ تیری مہربانی, تو ہی سانو چلانا ہے, اسی چلن دے قابل نہیں جے, تو ہی قابل بنا. کیونکہ بعض اوقات ہوتے ہیں قابلیت کہ کہتے ہیں مقبولیت, اور بعض اوقات ہوتی ہے یہ جو ہمارا ڈنڈورا ہوتا ہے نا جھوٹ کا, یہ ہماری جو قبولیت ہے نا, قبولیت کا درجہ کم رہ جاتا ہے, مقبولیت کا زیادہ آ جاتا ہے. لیکن ہر مقبول قبول نہیں اب ہے. جو بندے میڈیا کے شیر ہیں نا وہ قبول نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. قبول ہونا اور بات ہے, اب مقبول ہونا اور بات ہے. یہ اب چینج ہو چکا ہے, کیونکہ لوگ مقبول زیادہ نظر آتے ہیں لیکن قبول نہیں ہے. قبول وہی ہے جسے اللہ نے قبول کیا ہوا. میں اگر بتاؤں ہواؤں کے رخ بدل جاتے ہیں, ہمیں اپنا صرف کام جاری و ساری رکھنا چاہیے, اللہ بہتر کرے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.